ہمارا حشر دیکھ لیں, ہم شروع عمران خان سے کرتے ہیں ہر ہفتے, اور ساڑھے کو ہے ہی کوئی خان صاحب یہی. Donald J. Trump, the President of the United States, surprising us this morning at breakfast. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت عالمی رہنما شریک ہوئے. مغرب اور سپر پاور کے ایوانوں میں نیازی کا نام گونج رہا ہے. جو ولسن نے رات کو ہی میزائل داغ دیا, کانگریس میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان کو جلد از جلد رہا کرنے کا حکم دے دیا. امریکی سینئر ریپبلکن جو ولسن نے اپنی تقریر میں فلور آف دی ہاؤس پر بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. اس سے پہلے وہ کئی بار ٹویٹ کر کے فری عمران خان کا مطالبہ کر چکے ہیں. امریکن رکن جو ولسن پارلیمنٹ کے فلور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑے. کہا پاکستان آرمی نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر جمہوریت کو نقصان پہنچا دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کرپٹ جوڈیشل پروسیس سے واقف ہیں, عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. پاکستان آرمی نے جمہوریت کو نقصان پہنچا دیا ہے. جو ولسن کا ایوان کانگریس میں بیان. Thank you, Mr. Speaker. When Pakistan embraces democratic principles and rule of law, sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. امریکہ اپنے اوپر لگے پاکستان میں رجیم چینج کے داغ کو دھونا چاہتا ہے. امریکہ پاکستان میں جرنیلوں کے ہاتھوں جمہوریت کو یرغمال بنانے کو سخت ناپسند کرتا ہے. امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہمیں عمران خان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈکٹیٹر کے نہیں بلکہ جمہوری اصولوں پر چلے. امریکہ بتا رہا ہے کہ کیسے کرپٹ عدلیہ کا سامنا ٹرمپ نے بھی کیا. مطلب امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک بھی ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ اور کرپٹ عدلیہ کی ملی بھگت سے ہوا. عدلیہ ہو یا میڈیا, سیاست ہو یا بیوروکریسی, پاکستان میں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. فوج کی اخلاقیات سب پہلے ہی جانتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی نقب زنی جو ہوئی ہے وہ الیکشن کی چوری ہے جو عدلیہ نے کروائی ہے, لیکن اس کے پیچھے فوج تھی. موجودہ چیف جسٹس جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. سیلف ریسپیکٹ سے سیلفی تک پیپلز پارٹی کے زوال کی داستان کو اگر بس ایک تصویر میں دیکھنا ہو تو شاید وہ یہ تصویر ہوگی. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. ذوالفقار علی بھٹو میں عزت نفس کا احساس بھی تھا اور وہ کسی احساس کمتری کا شکار بھی نہیں تھا. اس کی راک فلر سے لے کر نکسن اور کسنجر تک ذاتی ملاقاتیں ہوتی, لیکن کوئی تصویر اس نے فخر سے شائع نہ کی تھی. اس کے نواسے کو دیکھیں. جہاں ٹرمپ کے ناشتے پر بھارتی وزیر خارجہ کو مدعو کیا گیا, وہاں پر بلاول نے ٹکٹ خرید کر شرکت کرنا چاہی, لیکن سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اسے داخلے سے روک دیا گیا. تو اس نے بڑی ٹی وی سکرین کے سامنے تصویر کھنچوا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جیسے وہ شریک بھی ہوا ہو. لنڈا مورگن نے اس کا پردہ چاک کر کے ہمارا خوب مذاق اڑایا ہے. لنڈا مورگن کا ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا ہے, ہاؤ ridiculous and embarrassed you look when you buy a ticket to Trump breakfast and can't even have a handshake with him, while Indian foreign minister met Trump personally without buying any ticket. ایسے ہوا کرتے ہیں ذہنی غلام جوکر. ٹرمپ نے بلاول کی امریکہ آمد پر ناشتے کی تقریب رکھی, لیکن سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملنے کی وجہ سے ٹرمپ کو بلاول سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا اور دور سے تصویر کھنچوانی پڑی. جیو نیوز کی متوقع رپورٹنگ. پنجاب پولیس کے کانسٹیبل بھی عمران خان کے ساتھ ایسے ہی تصاویر لیتے تھے. بلاول سے اچھی سیلفی تو یہ پنجاب پولیس والا خان کی لے گیا. یہ جن کی سیلفی لینے پر فخر کر رہا ہے وہ خان کے ساتھ سیلفی لینے پر خاندان سمیت فخر کرتے ہیں. بس ان میں اور خان میں اتنا سا فرق ہے. کمپنی کے ناجائز محسن نقوی کا امریکہ کا دورہ اتنا کامیاب تھا کہ اس کے ثمرات ابھی تک آ رہے ہیں. سالے کو امریکہ بھیجا تھا, سالہ ایک غلط تقریب میں گھس گیا, سالے نے سارا پروگرام واڑ کے رکھ دیا, سالے نے چین کو ناراض کر دیا. اب اس سالے کو چین بھیجو معافی مانگے جا کر. سالے کو چین نے بھی معافی نہیں دی. پی ٹی آئی کے کارکن محسن نقوی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر امریکہ جا کر امریکی کانگریس مین جو ولسن سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں قائل کیا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں. ان کی اسی ملاقات کے نتیجے میں کانگریس مین جو ولسن نے پاکستانی حکومت کو عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھ ڈالا. امریکہ میں لوگن ایکٹ کے تحت کوئی بھی سینئر عہدیدار امریکی پارٹی رہنما کسی حکومت کو ایسے خط نہیں لکھ سکتا جیسے جو ولسن نے لکھا ہے, جب تک امریکی حکومت اور صدر کی مرضی شامل نہ ہو, کیونکہ خارجہ پالیسی براہ راست صدر اور امریکہ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے.
اس لیے اس جو ولسن کے خط کو ٹرمپ حکومت کا خط ہی سمجھیں۔ اے وطن کے غیور و غیرت مند باشندوں، 8 فروری تمہاری تقدیر کی فیصلہ سازی کا دن ہے۔ یاد کرو یہ وہ گھڑی ہے جب ظلمت کے سفاک قدموں نے جمہوری میناروں کو مسمار کرنے کی جسارت کی، جب آہنی بوٹوں کی گرج نے عوامی اقتدار کے بام و در کو لرزا دیا، جب متروک ذہنیت کے حامل خاکی دیوتاؤں نے اپنے نخوت امیز فسطائی حربوں سے عوامی فیصلے کی تقدیس کو پامال کرنے کا ناپاک بیڑا اٹھایا۔ مگر یاد رکھو تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارا گیا، اسی شب کی تاریکی میں حریت کے چراغ روشن ہوئے ہیں۔ ان عسکری گماشتوں کو یہ باور ہونا چاہیے کہ عوام محض ایک ہجوم نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے محافظ اور اس وطن کے حقیقی مالک ہیں۔ مالکان کے حق ملکیت پر دست درازی کرنے والے یہ خود ساختہ فرعون اپنی رونت کی بلندی سے عبرت کی گہرائیوں میں جا گریں گے۔ ظلمت و استبداد کا ہر ہتھ کنڈا عوامی شعور کے سامنے ناکامی کا باعث بنے گا۔ 8 فروری فقط ایک دن نہیں بلکہ مزاحمت کا مینار نور ہے جو ظلم کے کسر کو زمین بوس کر دے گا۔ یہ دن اس وعدے کی تجدید ہے کہ عوامی حکمرانی کی بحالی اور چھینے گئے قومی وقار کی بازیابی کے لیے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ کل قوم اپنی عوامی قوت کے مظاہرے سے اپنی تقدیر طے کرے گی۔ وقت کا طبل جنگ بج چکا ہے۔ عوامی حمیت کے سیلاب کو روکنے کی ہر کوشش خس و خشاک بن کر بہہ جائے گی۔ عسکری جبری غنڈہ گردی کا یہ زوال قریب ہے جب قوم اپنی عظمت کی وہ مشعل تھامے گی جو ہمیشہ جمہوری روشنائی سے جلتی رہی ہے۔ 8 فروری وہ ساعت ناگہانی ہے جب استبدادی آہنی بوٹوں کی نخوت امیز ٹھوکروں نے جمہوریت کے وقار کو پاش پاش کرنے کی صحیح مضمون کی، جسے کل 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ ابھی تک متکبر خاکی زعما اپنی جبری تشدد پسندانہ حاکمیت کو قوم کے سینے پر مسلط کرنے کے لیے سفاکانہ تدابیر کا جال بن رہے ہیں، مگر تاریخ ارض وطن اس بات پر شاہد ہے کہ جبر و تسلط کے یہ قلعے ہمیشہ غیرت مند عوام کے عزم و استقامت کی ضرب کاری سے چکنا چور ہوئے ہیں۔ متروک و متعفن ذہنیت کے حامل عسکری مفسدان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عوام فقط بے بس رعایا نہیں بلکہ وہ ناقابل تسخیر قوت ہیں جن کے شعور کی تلوار ہر طاغوتی جبریت کا کلا کما کرتی آئی ہے۔ حق حکمرانی پر اس مکروہ دست درازی کو قوم نہ فقط مسترد کرتی ہے بلکہ اسے پامال کرنے کا عزم باندھ چکی ہے۔ 8 فروری نوید انقلاب بن کر ابھرے گا۔ یہ دن عوامی حمیت کا ناقابل فراموش مرثیہ نہیں بلکہ ولولۂ حریت کا منشور ہوگا جس کی ہر صدا ظالموں کے کلے ہلا دے گی۔ وقت کا پیام یہی ہے کہ جبریت کی ہر زنجیر، ظلم کی ہر دیوار اور استبداد کا ہر برج اس قوم کے حوصلوں کے طوفان کے سامنے ریزہ ریزہ ہوگا۔ عوام اپنے چھینے گئے وقار اور مینڈیٹ کو بزور بازو واپس لیں گے اور ملازمین کو یاد دلائیں گے کہ ان کا مقام صرف خدمت گزاری ہے، حاکمیت نہیں۔ خان صاحب